الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جو کہ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چند مصروفیات چونکہ پچھلے 2 ماہ جو گزرے ہیں وہ ربیع النور شریف کا مہینہ اور اس کے بعد ربیع الآخر جو ہے ربیع الثانی جسے ہم 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، تو اس میں ایک محافل میلاد کے جلسے اور پھر 11ویں شریف کے جو معاملات ہوتے ہیں جلسوں کے، تو ایک طویل مصروفیت تھی، دن رات بیانات کا ایک سلسلہ تھا، تو اور جسمانی کچھ تھکاوٹوں اور کچھ طبیعتوں کے تقاضوں کے تحت جو ہے وہ کچھ ناغہ ہوا۔ لیکن جہاں ہم نے پیچھے سفر کا مہینہ بھی گزرا تھا، اس میں ہم نے حضرت خواجہ مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی کیا تھا، چونکہ ان کا ایک عرس مبارک کا جو یوم آیا تھا اس پر ہم نے تذکرہ خیر کر لیا تھا۔ لیکن جہاں ہم نے 2 ماہ پہلے ان سے قبل جو ہم نے جہاں سلسلہ چھوڑا تھا، آج وہیں سے اس تذکرہ صوفیہ نقشبند سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے نقشبندی بزرگوں کی سوانح حیات پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بخشی کہ ان کی زندگی پر ہم نے کچھ اپنی معروضہ درس کیے، ان کی زندگی پر کچھ کلام کیا ہے۔ آئیے جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آج انشاءاللہ آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں، اور آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عظیم ہستی گزرے ہیں کہ جن سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بھی فیض لیا، بلکہ ان کے خلیفہ حضرت کلار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ کلار رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا انہوں نے فیض لیا۔ تو آئیے ایسے عظیم ہستی کا آج ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ حشر ہو زیر لوائے حمد میرا یا حمید، بابا سماسی محمد با حیا کے واسطے آمین۔ اس کرۂ ارضی پر اس تاریخ میں ہزاروں مشہور اشخاص کے نام و حالات ملتے ہیں جو اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے خالی ہاتھوں خاک میں مل گئے۔ اس عالم فانی میں جہاں درندہ صفت خونخوار اور صفاک لوگوں نے اپنے کردار سے اپنے لقب اشرف المخلوقات کو شرمندہ کیا، وہیں ہزاروں ایسی ہستیاں بھی گزری کہ جنہوں نے کردار انسانی کو اس قدر بلند کیا کہ لفظ اشرف المخلوقات خود رشک کرے، اور وہ قدسی صفات مردان خدا دنیا میں تو رہتے تھے مگر دنیا کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی قیمتی زندگیوں کو وقف کر دیا، اور انہوں نے فرمودات الہی اور تعلیمات نبی سے پورا فائدہ اٹھایا، اور راہ خدا میں بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور اپنی بدنی و مالی عبادات سے اللہ جل وعلا کو راضی کرنے کی کوششیں کی، اور ہر موڑ پر شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، اور ہر طرح کی ملامت و خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں وقف کی، اور ایسے جو ہے وہ خوف کو خدا کے خوف کو نظر رکھتے ہوئے پیکر تسلیم و رضا بنے رہے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈالنے کا حق ادا کر دیا۔ انہی ہستیوں میں بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی اور خاندانی حالات کے بارے میں مورخوں اور تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ آپ کی نجی زندگی اور خاندانی حالات وہ کوائف پردہ خفا میں رہ گئے، یعنی زیادہ ظاہر نہ ہو سکے، مخفی ہیں، یا غالباً اب تک ان کی جو مخطوط تھے پرانے نسخے تھے خطی نسخوں میں ہی میں مقید ہیں، جو زیادہ تر یورپ اور ایشیا کے لائبریریوں میں مقید ہیں، قید ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی اس پہ کام کرے، ظاہر ہوں۔ تاہم سیر و تواریخ کی مختلف مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ کے چند اہم گوشوں پر نظر کرتے ہیں اور آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ بابا سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت قصبہ رامیتن کے مضافات میں سماس یا سماس نامی گاؤں میں ہوئی، جو بخارا سے 9 میل اور رامیتن سے 3 میل کی فاصلے پر واقع ہے، اور اسی گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو سماسی یا سماسی باز کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے
آپ کا جو تذکرہ خیر ہے یوں آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم ذکر یوں کرتے ہیں کہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب رائے طریقت میں قدم رکھا تو انہیں بھی ایک شیخ کامل و مکمل کی شدید ضرورت محسوس ہوئی. یہ بزرگان دین کا انداز رہا ہے, وہ کسی نہ کسی کامل شیخ کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے. اس زمانے میں خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کا تذکرہ خیر ہم کر چکے ہیں پچھلے سلسلوں میں, دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جسے عزیزان کے لقب سے جو نا صوفیہ جانتے ہیں, تو رحمۃ اللہ تعالی کے چشمہ فیض ہر چار سو رواں دواں تھا. حضرت عزیزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کشف و کرامت طریقت اور معرفت کے ایسے شاہ سوار ہیں کہ جنہوں نے بندگان خدا کی رشد و ہدایت اور اصلاح و تربیت کے لیے شہر در شہر سفر کیا. کبھی شہر باورد کا قصد کیا تو کبھی شہر خوارزم تشریف لے گئے. انہوں نے اپنی دل نشیں واز و تبلیغ کے ذریعے بہت سے گشتگان رائے حق کو خدا سے قریب کیا اور سالکین رائے سلوک کی ایک بڑی جماعت کو رائے سلوک میں مست کر کے بڑے بڑے درجات و منازل طے کرائے اور بارگاہ خداوندی میں مقام و قرب تک پہنچا دیا. ان کے بے لوث اور بے مثال دینی خدمات تاریخ کے صفات میں درخشندہ ستاروں کی طرح تابع نظر آتا ہے. چنانچہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی انہی کے چشمہ فیض کا رخ کیا اور حاضر بارگاہ ہو کر شرف بیعت سے مشرف حضرت عزیزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ رامیتنی جسے کہا جائے نے آپ کی زبردست تربیت فرمائی اور آپ کو سلوک کے تمام منازل سے گزار کر اور خرقہ خلافت سے سرفراز کر دیا. پھر جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام اصحاب میں سے آپ کو اپنی خلافت و نیابت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے تمام اصحاب کو مریدین کو آپ کی متابعت اور ملازمت کا حکم دیا. اس طرح آپ ان کے جانشین بن گئے. جانشین کے بعد آپ بھی خلق خدا کی اصلاح و ارشاد میں مصروف ہو گئے اور بندگان خدا کو معرفت اور حقیقت کا جام پلانے لگے. آپ شیخ کامل بھی تھے اور شیخ مکمل بھی, طالبین و مریدین کے لیے امام زمانہ بھی تھے اور مرشد اثر بھی. آپ کا تصرف نہایت ہی قوی تھا اور آپ کے کمال و تصرف اور قوت تصرف کی مثال کی حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داخل بیعت ہونے والا واقعہ ہی کافی ہے کہ ایک روز یہ حضرت کلال رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور حضرت بابا سماسی نے کس طرح سے اپنی بیعت میں لیا آئے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رامیتن میں آپ کا گزر ایک اکھاڑے کے قریب سے ہوا کہ جس میں سید امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت کرنے میں مصروف تھے. کثرت سے مراد یہ کہ ورزش ایکسرسائز کر رہے تھے اور یہ آپ پہلوان تھے اس لیے اپنی وہ مصروفیت میں تھے ورزش کی. تو آپ نے ان پر باطنی یعنی حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر باطنی نگاہ ڈال کر اور تصرف فرما کر اپنی قوت جاذبہ سے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ بے خود اور بے اختیار ہو کر آپ کے دامن کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گئے اور فن پہلوانی سے بالکل دستبردار و دست کش ہو گئے. اور بعد میں وہی امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ آسمان طریقت کے مہتاب بن کر چمکے اور جس کے دامن فیض سے جو نا وہ حضرت بابا خواجہ باودی نقشبند رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بھی فیض لیا. اکثر حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالی علیہ پر غلبہ حال و استغراق طاری رہتا تھا. آپ کی محویت و استغراق کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سماسی گاؤں میں آپ کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے اور باغ میں موجود انگور کے شاخوں اور اپنے دستے اقدس سے تراشتے, مگر اس کام میں کافی وقت لگ جاتا. اس لیے جب آپ انگور کی ایک شاخ کو تراشتے تو غلبہ حال و استغراق کے سبب آری ہاتھ سے گر پڑتی اور آپ بے خود ہو جاتے. یہ بے خودی کی کیفیت دیر تک جاری رہتی اور جب آپ ہوش میں آتے تو پھر انگور کے توشوں کو تراشتے تو پھر آپ پر حال اس طرح سے استغراق کی مطلب کیفیت طاری ہوتی کہ پھر جو ہے نا اس میں ایک بہت طویل وقت جا جاتا. اچھا, آپ کا مشاہدہ, یہ مشاہدہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ صوفیاء کرام کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ منظر ان کے سامنے ہوتا ہے اور کوئی خبر جو پہلے واقعہ ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے فیض کرم سے اللہ نے جو ان کو قوت اختیار مطلب دیا ہوتا ہے ان سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صوفیاء کرام واقعات کا مشاہدہ اس طرح کرتے ہیں گویا وہ واقعات ان کی نگاہوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. کسی امر کے استحضار اور یقینی تصور کا قلب پر اس طرح غالب و قوی ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ دل کی آنکھ سے اسے دیکھ رہے ہیں. اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں اور وہ واقعہ اس امر کو کہا جاتا ہے جو اہل طریقت کے قلب میں واقع ہو, خواہ حالت بیداری میں ہو یا حالت خواب میں. صوفیاء کرام واقعات کے مشاہدے میں نیند کے محتاج نہیں ہوتے
کیونکہ وہ مشغولیت اذکار اور محاویت مراقبات کی وجہ سے مسدود الحواس ہو جاتے ہیں، ان کے ظاہری حواس اس دنیا کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس خالق کی حقیقی طرف کھل جاتے ہیں، پھر پردہ غیب سے ان پر القاء اور الہام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کے جو کمال ہیں اللہ نے ہی ان کو اختیار دیا ہے۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی اہل طریقت میں سے ایک تھے کہ جن پر بارہا القاء اور الہام ہوتا رہتا تھا، اور جس چیز کے بارے میں خبر دیتے وہ چیز وقوع پذیر ہو کر ہی رہتی تھی۔ آپ کا مشاہدہ اور کشف بہت قوی تھا۔ آپ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل جب بھی کوشک ہندواں سے گزرتے تو اپنے مریدوں سے فرماتے تھے، ازی خاک بوئے مرد می آیت زود باشد کے کوشک ہندوائیں کسر عارفاں شود۔ اس زمین سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے، جلدی ایسا ہوگا کہ کوشک ہندواں کسر عارفاں میں بدل جائے گا۔ یعنی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی حضرت بابا سماسی نے۔ ایک روز آپ اپنے خلیفہ اور مرید ارشد حضرت سید امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں سے کسر عارفاں کی طرح متوجہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ارشاد فرمایا وہ خوشبو اب زیادہ ہو گئی ہے اور یقیناً اس مرد کلندر کا تولد ہو چکا ہے۔ ادھر آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ادھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے 3 روز مکمل ہو چکے تھے۔ اسی روز حضرت نقشبند کے جد امجد انہیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت بابا سماسی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچپن کا عالم تھا تو آپ کے والد جد امجد تھے، ان کو لے کر آئے تھے۔ اسی وقت فرمایا یہ ہمارا، حضرت بابا سماسی نے حضرت بہاؤالدین نقشبند کے بچے تھے وہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ ہمارا فرزند ہے، ہم نے اس کو اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ پھر اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر ان سے فرمایا کہ یہ وہی مرد حق ہے کہ جس کی خوشبو ہم نے سونگی تھی، یہ لڑکا عنقریب اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خلیفہ سید امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میرے فرزند بہاؤالدین کے حق میں شفقت و تربیت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اگر تم اس کی تربیت میں کوئی کمی یا کوتاہی کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت سید امیر کلار فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور انتہائی ادب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ اگر میں ان کی تربیت ذرا سی بھی ان میں کوتاہی کروں یا کمی کروں گا تو میں مرد نہیں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی بابا سماسی رحمت اللہ تعالی کی فراست دیکھیے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی کے بیان ہے کہ جب میری عمر تقریباً 18 سال کی ہوئی تو میرے جد امجد کو میرے نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی۔ انہوں نے مجھے خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ تعالی کو بلانے کے لیے قصر عارفاں بھیجا تاکہ آپ کے قدم کی برکت اور مفید مشوروں سے یہ کار خیر پایا تکمیل تک پہنچے۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو پہلی کرامت جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی، حضرت بہاؤالدین نقشبند فرما رہے ہیں بابا سماسی کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس رات آپ کی برکت صحبت سے مجھ پر بڑا تذرہ اور نیابت پیدا ہوئی اور نیاز بندی پیدا ہوا کہ میں نے رات کی آخر حصے میں بیدار ہو کر وضو کیا اور آپ کی مسجد شریف میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ ریز ہو کر انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں خوب دعا کی۔ اسی درمیان میری زبان سے یہ نکلا، اے خدا، اب حضرت بابا نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ دعا فرما رہے ہیں کہ خدا مجھے اپنی بلا کا بوجھ اٹھانے کی طاقت عطا فرما اور اپنی محبت کی محنت اور برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ پھر جب صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یعنی حضرت بابا سماسی نے حضرت بابا نقشبند کو کہ فراست، آپ فرماتے ہیں کہ از روح فراست ایمانی میری رات کی سرگزشت سے آگاہ ہو کر فرمایا، اے فرزند دعا اس طرح کرنی چاہیے، دیکھیے کمال کر دیا کہ اے خدا جو تیری مرضی ہو اور جس میں تیری رضا ہے اس پر قائم رہنے کی اس بندہ ناتواں کو توفیق دے۔ پھر فرمایا حضرت بہاؤالدین نقشبند کو بابا سماسی نے فرمایا کہ خداوند قدوس کی رضا تو اسی میں ہے کہ بندہ بلا میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ جل و علا اگر کسی حکمت یا آزمائش کی بنا پر اپنے کسی بندے پر بلا نازل فرماتا ہے تو وہ اپنی عنایت سے اس بندے کو اس بلا کی برداشت کرنے کی قدرت و طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اس کی مصلیت و حکمت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنی خواہش سے بلا طلب کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے ایسی گستاخی ہرگز
نہیں کرنی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے مریدوں کی تربیت کی کتنا انوکھا اور حسین انداز ہے، کمال کے بزرگ تھے حضرت خواجہ نقشبند۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ماں حضر پیش کیا گیا جو کھانے کے لیے حاضر تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے دسترخوان سے ایک روٹی مجھے عنایت فرمائی۔ میرا ارادہ روٹی لینے کا نہ تھا مگر آپ نے فرمایا اسے رکھ لو، کام آئے گی۔ میں نے وہ روٹی رکھ لی اور آپ کے ساتھ قصر عارفان کی طرف چل پڑا۔ دوران سفر جب بھی میرے باطن میں کوئی خطرہ پیدا ہوتا تو آپ فوراً فرماتے باطن کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس طرح کے حالات و قوائف کے مشاہدے سے آپ کے بارے میں میرا یقین و اعتماد بڑھتا چلا جاتا۔ راستے میں آپ یعنی حضرت بابا سماسی اپنے ایک محب و مخلص کے یہاں قیام فرما ہوئے تو وہ بڑی نیاز مندی اور عاجزی سے پیش آیا مگر اس کے چہرے سے اضطرابی کیفیت اور بے قراری اور بے چینی آیا تھی۔ آپ نے سبب معلوم کرتے ہوئے اس سے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے، تو تم اس قدر بے چین اور مضطرب کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضور گھر میں پنیر تو ہے مگر روٹی موجود نہیں ہے۔ آپ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا وہ روٹی لاؤ۔ تم نے دیکھا کہ آخر وہ کام آ ہی گئی نا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ وہ حالات ہیں جو میں نے سب سے پہلے حضرت بابا سے مشاہدہ کیے۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 مشہور خلفاء تھے جو اپنے پیر و مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد سالکوں اور مریدوں کی اصلاح و ارشاد و ہدایت و تربیت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ بافیض اور مشہور ہوئے وہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی بابرکت ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہم آگے کریں گے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انہی کی ذات پر ہوگا۔ دوسرے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی سوخاری ہیں جن کی پیدائش سوخار نامی بستی میں ہوئی جو بخارا سے 6 میل کی دوری پر واقع، وہیں ان کی وفات بھی اور وہیں مدفون ہے۔ تیسرے خلیفہ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمود سماسی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چوتھے خلیفہ حضرت مولانا علی دانش مندی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تمام خلفاء آپ ہی کے نقش قدم و طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر مخلوق خدا کو خوب نفع پہنچایا اور بندگان خدا ان نفوس قدسیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے دین و دنیا کو سنوارتے رہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان بزرگ دین کے نشان قدم پر چل کر فرمودات مصطفیٰ علیہ عبدالصلاۃ و تسلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی خلق خدا کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ آخرکار ایک دن پیام اجل آپ کے پاس بھی آیا اور آپ نے اس پر لبیک کہا اور 10 جمادی الاخری 755 سنہ ہجری کو جہان فانی سے آپ رخصت ہوئے اور اپنے وطن سماس ہی میں آسود آئے خاک ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ خلا کے اللہ تبارک و تعالی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔